بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی۔ ناظرین، ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ غم ہے بہت، نہ صرف اس غم کے اندر مولانا، ان کی فیملی اور ان کے عزیز و اقارب اور ان کے لاکھوں فالورز اس غم میں مبتلا ہیں، بلکہ ایک عام پاکستانی وہ بھی اس غم کی شدت محسوس کر رہا ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہے۔ نہ صرف ان کا حلقہ احباب وہ تبلیغی جماعت تک ہے، بلکہ تمام مسالک کے لوگ مولانا طارق جمیل صاحب سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیشہ پیار، محبت اور یکجہتی کا پیغام دیا، اور آپ نے کبھی بھی مسلک کی بات نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اسلام کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، رواداری کی بات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا کے ساتھ اظہار محبت بھی کیا جا رہا ہے۔ وہیں ناظرین، بعض یوٹیوبرز نے اپنا کانٹینٹ بیچنے کے لیے، زیادہ ویورشپ کے لیے اس معاملے کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش بھی کی گئی، اور مختلف تھم میلز ایسے لگائے گئے جس سے مولانا، ان کی فیملی اور ان کے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم یوٹیوبرز اور ہمارا سوشل میڈیا بالخصوص وہ ایک فٹ بال میچ کی طرح، جس طرح فٹ بال میچ میں فٹ بال کو تمام کھلاڑی ککس مارتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی خبر ہاتھ لگ جاتی ہے تو یوٹیوبرز بالخصوص وہ اس کو فٹ بال کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور فٹ بال میچ کی طرح لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے کئی تھم میلز ایسے دیکھے جو نہ صرف مولانا کے لیے بھی اذیت ناک تھے، ان کے لاکھوں فالورز وہ اس سے شدید اذیت کا شکار ہوئے ہیں، لیکن ہم بات کریں گے جو حقائق پہ بھی مبنی ہے، سچائی پہ بھی مبنی ہے، اور ایسی بات کریں گے کہ ان کے مزید دکھوں کو بڑھایا نہ جا سکے، بلکہ اس دکھ میں ہم لوگ شامل ہو سکیں۔ ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کے جوان بیٹے عاصم جمیل کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس حادثاتی موت نے مولانا کو سوگوار بنا دیا ہے، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ غم کے موقع پہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ کہنا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور ڈی ایس پی میاں چنو محمد سلیم نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کو گولی لگنے سے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے کہ عاصم جمیل صاحب کے سینے پہ گولی لگی، اور یہ گولی ان کی موت کا باعث بنی، اور عاصم جمیل صاحب کو تشویشناک حالت میں تلمبہ ہیلتھ کیئر پہنچایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈی ایس پی میاں چنو کا کہنا ہے کہ عاصم جمیل صاحب کو گولی ان کے سینے میں لگی، اور یہی گولی ان کی موت کا باعث بنی ہے۔ اور ریجنل پولیس آفیسر ملتان سہیل چودھری نے بھی ہمیں بتایا کہ گھر میں وہ موجود تھے، لیکن گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اور انہوں نے یہ پستول اپنے ہی سیکورٹی گارڈ سے چھینی، اور اپنے آپ کو گولی مار دی۔ اور آر پی او کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے، اہل خانہ نے بھی بتایا کہ عاصم جمیل صاحب نے خود اپنے آپ کو گولی ماری، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ ذہنی طور پر مریض تھے، اور بچپن سے ذہنی مریض تھے، اور ان کو 6 ماہ سے ان کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے جاتے رہے تاکہ ان کے مرض کا ازالہ، اور مختلف جگہ پہ مختلف ہاسپٹلز میں ان کا بچپن سے ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ آپ کو بتاؤں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری۔ اور آپ کو بتاؤں کہ فرانزک تجزیے کے لیے بھی اس سارے عمل کو بھیجا جا چکا ہے، اور دوسری جانب خاندانی ذرائع کے مطابق عاصم جمیل کی موت گولی لگنے سے ہوئی ہے، اور گولی لگتے ہوئے ہم سی سی ٹی وی فوٹیج پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور ان کی فیملی کا بیان بھی آ چکا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پولیس کے دعووں کے برعکس مولانا طارق جمیل صاحب کے ٹویٹر پوسٹ پہ بھی ہمیں اس واقعے کو حادثہ جہاں قرار دیا گیا، وہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پی او ملتان سے رپورٹ طلب کی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹوں میں ان کو بھی رپورٹ پہنچا دی جائے گی، اور انہوں نے ہدایت کی ہے کہ شواہد اور فرانزک رپورٹ کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے، کیونکہ متضاد باتیں شروع سے آنا شروع ہوئیں۔ کسی نے کہا کہ خود گولی مار لی ہے، کسی نے کہا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، کوئی بات کرتا رہا، کوئی بات کرتا رہا۔ اس تمام بیانات سے مولانا، ان کی فیملی اور ان کے لاکھوں چاہنے والے وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔
اور آپ کو بتاؤں کہ معروف سیاسی شخصیات نے مولانا کے بیٹے کی انتقال پر بھی ان سے تعزیت کیا، جن میں سابق وزیر اعظم میاں جو ہے شہباز شریف، میاں نواز شریف، مریم نواز، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور دیگر علماء اکرام، جن میں مولانا جواد نقوی اور جو ہے علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، تمام جو ہے یہ لوگ جو ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اس واقعے کے اوپر جو ہے افسردہ بھی ہیں، اور جو ہے اس واقعے کے اوپر جو ہے ہر آنکھ اشکبار ہے، کیونکہ مولانا سے جو ہے قلبی تعلق تھا۔ وہیں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے جو کہ نماز جنازہ آج شام 7:30 بجے ان کے آبائی علاقے میں جو ہے ادا کی جائے گی، جس کی تیاریوں کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ قبر کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، بڑے فٹ بال گراؤنڈ کے اندر یہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور نماز جنازہ بھی ممتاز عالم دین مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ پڑھائیں گے، اور جو ہے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی نماز جنازہ ہوگی، بہت بڑا وسیع گراؤنڈ ہے جس کی صبح سے ہی صفائی کی جا رہی ہے اور تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، برقی کمکمے لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ کا ٹائم تو 7:30 بجے ہے، لیکن تقریباً 8 بج جائیں گے، 8 بجے جو ہے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی، اور بعد نماز عشاء جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے اپنے فرزند کی نماز جنازہ خود پڑھائیں گے۔ نہ صرف جو ہے نماز جنازہ پڑھائیں گے بلکہ جو ہے اس واقعے کے یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اصل محرکات پر بھی مولانا طارق جمیل صاحب خود بات کریں گے، اور یہی توقع کی جا رہی ہے کہ بہت بڑا نماز جنازہ ہوگی، بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور جس میں تمام سیاسی مذہبی شخصیات کے علاوہ جو ہے حکومتی اور سرکاری شخصیات بھی جہاں شرکت کریں گی۔ وہیں آپ کو بتاؤں کہ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کی بدولت مولانا کی فیملی نے بھی جو ہے جو پیغامات آ رہے ہیں اور جو شخصیات جو ہے اس نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے آ رہی ہیں ان کو جو ہے پوشیدہ رکھا ہے، کیونکہ سیکیورٹی ریزنز ہے اس بنا کے اوپر بھی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک نام ہے، ایک کردار ہے، اور جو ہے عوام ان سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ آپ نے ہمیشہ حق و صداقت کی بات کی، مسلک سے ہٹ کے آپ نے جو ہے اسلام کی بات کی۔ آپ کا جو ہے حلقہ احباب وہ تبلیغی جماعت تک محدود نہیں بلکہ دیگر مسالک میں بھی آپ کے سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ آپ ان کی ٹویٹرز پہ، واٹس ایپ، انسٹاگرام، بلکہ سیٹلائٹ ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتیں جو ہے دیگر شخصیات سے بھی ہوتی رہتی ہیں، جن میں دیگر مسالک کے لوگ بھی ہیں۔ اور جو ہے آج جو ہے ان کے بیٹے نہیں رہے، مولانا نے بھی اپنے ٹویٹ میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے بڑا صدمہ، ایک باپ کا بیٹا جب نہیں رہتا تو باپ کے بے کیا گزرتی ہے، اور یہ ساری موت جو ہے ان کے بیٹے کی اچانک ہوئی ہے، اور اچانک جب جو ہے ان کو پتہ چلا کہ آج ان کا بیٹا نہیں رہا تو وہ بہت صدمے میں ہے، ان کی فیملی، اور ان کے بالخصوص ایک اور بیٹے جن کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا اور جو ہے یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وائرل ہے اس کی فوٹیج، اور ان کی فوٹیج میں بھی انہوں نے محرکات بتائے ہیں کہ کیا وجہ بنی، اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بچپن سے ذہنی مریض تھا، اور جو ہے ذہنی مرض کی وجہ سے جو ہے یہ تمام انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو صبر عطا فرمائے، ان کے بیٹوں کو صبر عطا فرمائے، ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، اور ان کے لاکھوں کروڑوں جو فالورز ہیں مولانا کے وہ بھی جو ہے براہ راست اس صدمے کا شکار ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر عطا فرمائے۔ آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ آپ دیکھتے رہیں آپ ٹی وی۔ اللہ حافظ۔